چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ورڈز؟ جی میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، یہ تو بات بالکل غلط ہے. میں نے کب ویڈیو دیکھی؟ ہاں نہیں، وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ یہودی کہا ہاں دیکھیں اب یہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا. ان پرنسپل اگر آپ یہ بات لیں گے نا تو پھر آپ تو قرآن سے بھی کافر ہو جائیں گے. قرآن میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور ذلیل کسے کہا؟ اللہ کے نبی الاسلام اور صحابہ کرام کو، کیونکہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں کم از کم 4 احادیث ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دی تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے. اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد ان کے ساتھی نعوذ باللہ جو ذلیل ہیں ان کو یہاں سے نکالیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ تو دی تھی منافقین نے جو اوپر سے مسلمان تھے، قانوناً صحابہ بھی تھے، وہ یعنی نبی الاسلام کی صحبت میں تھے، ظاہر اعلانیہ تو وہ کافر نہیں تھے. اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے اور زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی. انہوں نے نبی الاسلام کو شکایت کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس خبیث انسان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے. نبی الاسلام نے بلا کے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا. تو زید ابن ارقم اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا رحم آیا کہ قرآن کی آیات نازل کر دی ان کی سپورٹ میں، زید ابن ارقم کی، کہ زید سچ کہہ رہے ہیں. پھر نبی الاسلام نے درگزر کی روش اختیار کی. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، میں یہ جھوٹ آتا ہوں، میں نے نہیں کہا. یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا، نے کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا، نے کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا، نے کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. تو جب ہم قرآن سے بیان کریں گے کہ منافقین کہتے تھے کہ نبی الاسلام اور ان کے ساتھی جو کہ ذلیل ہیں ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے، جب یہ میں بات قرآن سے بیان کروں گا تو کوئی بیوقوف ہی سوچے گا نا کہ میں نے نبی الاسلام یا ان کے ساتھیوں کو کچھ کہا. یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ بات کرنا. یہ میں یہ کلیئر کرنے لگوں، آپ پورا مقدمہ سمجھیں. اس مقدمے کے تحت پہلے تو یہ میدان میں آئے نا اور یہ زید ابن ارقم کو بھی کافر کہیں کہ اس نے یہودیوں کی بات جو منافقین تھے وہ کوٹ کی. پھر قرآن میں اللہ نے وہ بات کوٹ کی، قرآن بھی گستاخ رسول ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ کیا جواب دیں گے کہ نہیں، نقل کفر نہ باشد، یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا. میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء یہود جو ہیں وہ نبی الاسلام کے کمپیریزن اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، عمر میں بھی وہ زیادہ تھے. نبی الاسلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. علماء یہود کے ریفرنس ہے، نہ کہ میں نبی الاسلام کو کہہ رہا تھا. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے، اچھا، تو وہ نبی الاسلام کو اسی طریقے سے یعنی ینگ بوائز کی طرح دیکھتے تھے اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، نہ کہ میں نے نبی الاسلام کو کہا. اور دوسرا میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ یہ کوئی اتنا نوٹوریس ورڈ بھی نہیں تھا، اگرچہ وہ یوز کرتے تھے تو ان کے ریفرنس یہ کہتے ہیں جی دکھائیں انہوں نے کہاں یوز کیا ہے. یہ سوال ہاں جی. تو پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی. اب اصول کھڑا کریں کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید ابن ارقم بھی اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ کہ نبی اور ان کے ساتھی ذلیل نعوذ باللہ. تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ یہ گستاخی نہیں ہے، صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے. گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ شستہ اردو کے اندر جب آپ مخالفین کے سارے جملوں کو جمع کرتے ہیں نا تو ایک ورڈک کے طور پر یہ اردو زبان کا محاورہ ہے.
اب قرآن کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کئی الفاظ ایسے یوز کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھے ہوئے, تو آپ مجھے کہیں گے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ لگتا ہے یہ لینگویج بیریئر ہے. میں یہاں لینگویج بیریئر میں بتاتا ہوں. اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اب دیکھیں میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی کہ پاکستان کا جو فیس ہے اہل حدیث کا, خلیل الرحمان صاحب, جو اسلامی پروگرام اور رمضان نشریات میں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہیں, جیو کے اوپر, ARY کے اوپر اور باقی چینلز پہ, ان سے لائیو کوسچن ہوا جب دیوبندیوں نے اعتراض کیا اہل حدیث کے اوپر. تو جدے میں ایک بیٹھے ہوئے ان کے اینکر عاقل صاحب, انہوں نے سوال کیا ان کو آڈیو پہ لے کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں آیا ہے تو نبی کے مخالفین اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, ہم نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں, یہ چھوکرا ہمیں سمجھائے گا جو ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا. نبی کے مخالفین ہر نبی کے بارے میں یہی کہتے ہیں. انہوں نے سارے نبیوں کو چھوکرا کہہ دیا. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا, معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس دن سے جی ہمارے مخالفین مر گئے ہیں. کیوں؟ وہ ان کا سب سے بڑا فیس تھا. اب اس کو اردو کون سکھائے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لگاؤ اس کے اوپر. کیسے لگائیں؟ وہ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں, وہ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی میرے ساتھ غیبی مدد آئی کہ انہوں نے وہ چیز بول دی اور اردو لنگوسٹک ان کو سکھا دی, چونکہ وہ اردو لنگوسٹک والے ہیں. اردو میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں. اور آخری بات, یہ تو لفظ ہی کوئی نہیں, قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے. قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں. قرآن میں آیا یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی. تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے, تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بکواس کر رہے تھے, ہم تو جواب دینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے جو بڑے غلیظ قسم کے کوسچنز ہیں نا, وہ میں ایڈریس ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے, کیونکہ جب میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا نا, یہ میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو کر دیں گے. اس لیے ایتھیسٹ کے جو غلیظ کوسچنز ہیں نا, ان کو میں ان الفاظ کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتا. مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں, مسلمانوں سے ہے. وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کو کیا کہہ دیا, نعوذ باللہ. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا